اللہ تعالیٰ نے مادے کو پیدا کیا جس سے یہ پوری کائنات کا وجود ہے اور جس کی مختلف صورتیں بدلتی ہیں کہ ایک صورت بدل کے دوسری بن جاتی ہے، دوسری تیسری بن جاتی ہے، تیسری چوتھی بن جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو تغیرات ہوتے ہیں وہ مادے کے اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ مادہ جو ہے یہ خود عدم سے وجود میں آیا، یہ نہیں تھا، خدا نے پیدا کیا، اور خدا چاہے تو اس کو فنا کر دے، اسے ختم کر دے۔ مادے کے حوالے سے بطور خاص جو میں کلام کر رہا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک جملہ جو ہے وہ بڑا جب وہ بولا جاتا ہے سائنس کی زبان کے اندر کہ مادے کو نہ فنا کیا جا سکتا ہے نہ پیدا کیا جا سکتا ہے، مادے کو نہ فنا کیا جا سکتا ہے نہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ اگر تو مسلمان بولتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا عقیدہ صحیحہ اور ایمان موجود ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے جو مادہ ہے اسے دنیا میں کوئی بندہ فنا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر یہ ٹیبل ہے، یہ مادے کا بنا ہوا، یعنی یہ شیشے کا لکڑی کا بنا ہوا، اسے ہم توڑ دیں، جلا دیں، پگھلا دیں، کچھ بھی کر دیں، یہ راکھ بن جائے گی۔ تو مادے کی ایک شکل جو ہے وہ تبدیل ہو کے راکھ بن گئی، وہ راکھ جو ہے وہ کوئی اور صورت دھار لے گی، اس سے کچھ اور بن جائے گا، یعنی تغیرات ہوں گے اور ایک شے سے دوسری شے بن جائے گی۔ ہم کسی شے کو راکھ بنا دیتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ ذرات بن کے اڑ جاتا ہے، کچھ راکھ کی صورت میں ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو یہ اس کے اندر تغیرات آ جاتے ہیں۔ دو گیسز ہوتی ہیں، وہ ملتی ہیں تو پانی بن جاتا ہے، پانی کو ہم جو ہے وہ گرم کرتے ہیں تو بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، لیکن بھاپ بن کے جب اڑتا ہے تو وہ بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بادل جو ہیں وہ برستے ہیں تو پھر پانی کی صورت میں آ جاتے ہیں، پانی جو ہے اگر ہم اس کو مثال کے طور پہ فریج میں رکھ دیتے ہیں تو وہ برف کی صورت بن جاتا ہے، برف کو پگھلا کے پھر پانی بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب تغیرات ہیں، ان سب کے اندر مادہ بذات خود موجود رہتا ہے، لیکن یہ سب جو چیزیں ہیں کہ مادہ فنا نہیں ہو سکتا اور اس کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ سب چیزیں بندوں کے اعتبار سے، یہ مخلوق کے اعتبار سے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی وہ خالق حقیقی ہے۔ مادہ جو ہے وہ کوئی قدیم نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہے، مادہ نہیں تھا، صرف خدا تھا، خدا نے مادے کو پیدا کیا تو یہ وجود میں آیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو فنا کرنا چاہے تو اس کو جسٹ کن فرمائے گا کہ معدوم ہو جا، ختم، کوئی کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ یہ ہے۔ لہذا یہ جو جملہ ہے نا کہ مادہ نہ فنا کیا جا سکتا ہے نہ پیدا کیا جا سکتا ہے، اس کو اگر کوئی بولے تو یہ مفہوم جو ہے وہ اپنے ذہن میں ضرور رکھے، ورنہ یہ جملہ جو ہے وہ سب سے زیادہ دہری استعمال کرتے ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں، جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے، تو وہ مادے کو قدیم مانتے ہیں کہ مادہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ معاذ اللہ، خدا کو وہ مانتے ہی نہیں اور مادے کی فنا بھی نہیں مانتے۔ تو ہم اس اعتبار سے ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے کہ جناب مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا نہ فنا کیا جا سکتا ہے۔ خالق اللہ ہے، خالق کل شیء، ہر شے کو پیدا کرنے والا، بنانے والا خدا ہے، اور خدا جسے چاہے فنا کر دے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب کی ذات کی، رب کی ذات باقی رہے گی۔ تو لہٰذا مادے کے حوالے سے بھی جو گفتگو ہے وہ ہمیشہ اس کنسیپٹ کو، یہ جو اسلامی عقیدہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ سائنس کی جو ہے وہ ہوا ذرا زیادہ ہی مضر صحت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کی جو ہے وہ دماغ کے اندر کچھ اور ہی وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو سچا مسلمان ہے وہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جناب مادہ جو ہے وہ خود ہی پیدا ہوا، خدا نے اس کو نہیں پیدا کیا اور خدا اس کو فنا نہیں کر سکتا۔ ایسا تصور جو ہے اور ایسے الفاظ کبھی کسی مسلمان کی نہ زبان سے ادا ہو سکتے ہیں نہ اس کے دماغ کے اندر آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے مادے کو وجود بخشا اور وہ جب چاہے اس کو فنا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قادر ہے، وہ قدرت والا ہے، اور اس کی قدرت جو ہے وہ ہر شے پر ہے، ہر ممکن کے اوپر خدا کی قدرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف اتنا کہتا ہے کن، ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ اس میں کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی آلات نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ ہاں خود اللہ تعالیٰ اسباب کو خدمت کا موقع دے تو وہ ایک جدا چیز ہے کہ فرشتے جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امور جو ہے امور مفوضہ جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تفویض کیے، تو وہ جدا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ المقتدر ہے، عظیم قدرت والا ہے، اور اتنی عظیم قدرت والا کہ حقیقت یہی ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے مخلوق کی قدرت کی بات ہی نہیں کی جا سکتی، کوئی تقابل ہی نہیں ہے کہ مخلوق کی ساری قدرتیں وہ سب خدا کی عطا کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا جری، قوی، بہادر، شجاع، اس کی ساری قوت، اس کی ساری شوکت، اس کی ہر شے، اس کی قدرت کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ تابع ہے خدا کی قدرت کے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فرمایا اور تم کیا چاہو، تم چاہو کیا، نہیں کچھ نہیں، فرمایا تم کیا چاہو مگر وہ جو چاہے سارے جہانوں کا رب، یعنی جو چاہت ہماری ہے وہ بھی خدا کے چاہنے سے ہوتی ہے۔ خدا کی مشیت ہوتی ہے تو ہمارے اندر چاہت جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہے، ورنہ ہمارے اندر خود چاہت بھی پیدا نہ۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اور اپنی جو ہے وہ اختیار سے وہ اچھائی کرے برائی کرے، وہ ایک سارا جدا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اصل مشیت الہی ہے، اس کے ساتھ ہی دنیا جہان کے اندر چیزوں کا وقوع ہے، اس کی رضا اور خوشنودی جدا چیز ہے، لیکن اس کی مشیت اور چاہت کہ وہ چاہے تو کچھ ہو اور وہ چاہے تو نہ ہو، تو یہ جو ہے یہ ایک جدا معاملہ ہو جاتا ہے۔